روز بروز مڈل ایسٹ کی پالیٹکس جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ ترکی نے اپنے کچھ جہاز جو ہیں وہ ایرانی ایئر فورس کے حوالے کیے ہیں۔ اب یہ جہاز کون سے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ہوں، لیکن این ممکن ہے کہ کوئی پسندہ جیٹ ہوں۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران اور ترکی جو ہے وہ اب کامن دشمن کے ساتھ لڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرد جو ہیں وہ ترکی کو بھی نشانہ بناتے ہیں، ایران کے اندر بھی تباہی مچا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی تناظر میں ایران کی ایئر فورس کو مضبوط کرنے کے لیے ترکی نے اپنے ہتھیار ٹرانسفر کیے ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کو رشیا کی جانب سے بھی فائٹر جیٹ جو ہے وہ ملنے کی اطلاعات ہے، کیونکہ ماسکو کے اندر ایران کے جو پائلٹس ہیں ان کے سکھوئی 35 جہاز کے اوپر ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ سکھوئی فائٹر جیٹ ہی اکیلے ایران کی ایئر فورس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو ایران کی ایئر فورس کی طاقت میں ڈرامیٹک چینج آئے گا، اور اسرائیل یا پھر امریکہ اس ایران اکیلے کا مڈل ایسٹ کے اندر مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ بھلے ہی ترکی اور امریکہ نیٹو کے ممبرز ہیں، لیکن ان کی آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کل بھی ترکی نے مختلف علاقوں میں عراق کے کردستان کے علاقوں پر اٹیکس کیے تھے، اور اٹیکس کے نتیجے میں آج خبر آ رہی ہے کہ بہت سارے جو کرد ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرامی، ایران ہو سکتا ہے کہ ترکی کے ساتھ کلیبوریٹ کرتا رہے، ہو سکتا ہے کہ ایران اور جو ترکی اس کے علاوہ رشیا کے صدور کی ملاقات جولائی کے مہینے میں ہوئی تھی، اس کے اثرات جو ہے اب دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بات تو کنفرم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کی طاقت کے خلاف کام کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ اور دیگر عرب ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چھٹی مرتبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نیتن یاہو بن گئے ہیں، اور آلریڈی انہوں نے 11-12 سال سرو کیا ہوا ہے کنٹری کو، لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی ہے وہ بہت زیادہ اینٹی مسلمز ہے، اینٹی ایران ہے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کو تباہ کرنا۔ دیکھیے کہ ایران نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنی تنظیمیں، اپنی اسکیمیں جو ہے وہ بنانا شروع کر دی ہیں، اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس بھی ہے کہ ایران کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ اب اسرائیل اگر ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے ایران میں آ کے، تو اسرائیل کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایران کے پاس خطرناک میزائلیں بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ خطرناک پراکسی موجود ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ لبنان کے اندر حزب اللہ موجود ہے، وہاں سے یہ بڑی آسانی سے اسرائیل کے شہروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس اب فائٹر جیٹ جو ہے جن کی بہت زیادہ کمی تھی، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترکی یا پھر جو رشیا ہے وہ ان کو فراہم کر دے، اور اگر یہ مل جاتے ہیں تو مڈل ایسٹ کے اندر ایک فضائی طاقت ایران بن کر ابھرے گی، جس کا مقابلہ امریکہ کے F-35 جہازوں کی جو ہے ان سے ہوگا۔ حال فی الحال کے اندر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نے امریکہ کے دیے ہوئے F-35 جہازوں کو گراؤنڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاز گر رہے تھے، ان کے اندر آپریشنل کیپیبلٹی نہیں تھی، تو یہ تمام تر چیزیں آج کل ہو رہی ہیں۔